روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ ظلم ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ حجاج بن یوسف بھی اس ظلم کا دوسرا نام تھا۔ بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد سینکڑوں صحابہ اکرام اور تبع تابعین کو اور ہزاروں کی تعداد میں عام مسلمانوں کو بے وجہ شہید کرنے والا بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج بن یوسف کون تھا، اور اس نے کون کون سے صحابہ اکرام کو شہید کروایا، اور اس کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ اس کا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حاکم بن ابو عقیل ثقفی تھا۔ یہ طائف میں پیدا ہوا اور وہی اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور بڑی کوششوں کے بعد عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلدی ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی وہ اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن جبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود پار کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عبداللہ بن جبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن جبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب سامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن جبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن جبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ عبداللہ بن جبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسماء بنت صدیق کے صاحبزادے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن جبیر کو شہید کر دیا، ان کی لاش کو لٹکا دیا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جا کر ابن جبیر کی ماں کو میرے پاس لے کر آؤ اور اس کو سر کے بالوں سے کھینچ کر لانا۔ جب وہ آدمی ابن جبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت صدیق کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں حجاج بن یوسف کا یہ حکم ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، اب مجھے بالوں سے کھینچ کر ہی لے جاؤ۔ اب وہ لوگ ابوبکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت تو نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف خود غصے میں فنکارتا ہوا اسماء بنت ابوبکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ تو اسماء بنت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ سن کر وہ غصے سے وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی، حجاج وہاں پہنچا
تو صحابہ جادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تو اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ حرہ انہیں ابھی بھولا بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو ایک کے بعد دیگر طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے بھی اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 مہینے تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روز کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھا تھا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کنکریاں ساتھ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹا اور تقریر اس طرح سے شروع کی، کہا، اے لوگوں سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری سورس پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بار اپنے ترکس کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو۔ تم روز نئے شرارتیں کرنے اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو چکے ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا جلیل خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں تم پر لعنت بھیجیں گی۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت خوفناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بھوسا بھروا دوں گا۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح ڈر گئے۔ اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا، جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز سلام سے ہوا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا، کہا، کمینوں، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن ابن اسعص نے کی، مگر اس کو بھی اس نے دھوکے سے مروا دیا۔ تہذیب التہذیب میں آیا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و ستم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی منڈوا دو۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و ستم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعہ کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکہ راوی تھے۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پر بے وجہ ظلم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کو بے لباس کر کے بغیر چھت کے قید خانے میں رکھنی تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت دینے کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد اور عورتوں کو ایک ہی جگہ بنا کپڑوں کے قید رکھتا۔ ایک وقت میں اس کے بے لباس قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں آدھی سے زیادہ عورتیں تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج و بنو امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ دوستوں، وہ کہتے ہیں نا کہ جرم کی رسی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈھیلی کرتا ہے، اور پھر جب اس کو کھینچتا ہے تو پھر جرم کا نام اور نشان تک مٹ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم صفت انسان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر جو ایک تابعی بزرگ تھے اور بعض روایات کے مطابق یہ صحابی تھے،
یہ بہت درویش صفت انسان تھے۔ ایک دن منبر پر بیٹھے تھے کہ ان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا گمان کیا ہے تو آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے لال ہو گیا اور آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو آپ مسکرائے، تو حجاج کو یہ مسکراہٹ ناگوار گزری۔ اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ الفاظ سنے تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ پورا دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار انسان بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ واقعی ان کی شہادت کے بعد حجاج کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، اور ابن جبیر کی شہادت کے صرف 40 دن کے اندر اندر یہ بھی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ مدینہ طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی یہ تھی کہ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو بے قصور شہید کروایا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں ہوتے، جس میں 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری ناحق قتل کیا وہ عظیم تابعی اور جاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا تو حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں مروایا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے جمرت ہری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتیں اور اسے اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال تک جل جاتی تھی، مگر اسے ہوش تک نہ رہتا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔
दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा तो हुज्जाज बोला, तू किधर जाता है, मेरा इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हुज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हुज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हुज्जाज इबरत का सबक बना हुआ था। वह अंदर बाहर से जल रहा था, फिर भी वो कहता था कि अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे को चाहता है, मुझे भी माफ़ कर देगा। तो हसन बसरी फरमाने लगे, क्या तू ये चाहता है कि दुनिया भी अपनी मर्जी की गुजारी और आखिरत भी तुझे तेरी मर्जी की मिल जाए। हजरत बिन जब्बीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हुज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब उसने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं तो करीबी अजीजों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हुज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हुई। अल्लाह जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं, अर्श तक हिल जाता है। अल्लाहु आलम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।